أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ذمہ داری لی ہے اسلام کے دشمن بہت زیادہ ہیں، بد دیانت ہیں، خائن ہیں، وہ یہودی ہوں، بتوں کے پجاری ہندو ہوں یا یہودیوں کی نوکری کرنے والے صلیبی ہوں، جتنی مرضی سازشیں کریں قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ احکم الحاکمین کی اس ذمہ داری سے سمجھ آتی ہے کہ یہ سب ناکام ہوں گے، اور اللہ احکم الحاکمین نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں ایک زیر اور زبر کی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے علی قلبک انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ یہ قرآن رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ کسی کی تصنیف نہیں، کسی کا اپنا بنایا ہوا نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے تنزیل ہے، اتارا گیا ہے، اور اس کو لے کر آئے ہیں حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہیں، اور اس کو کہاں اتارا ہے؟ علی قلبک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، قلب اطہر پر، دل پر اتارا گیا۔ اور اللہ اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا بھی ہے، صفحات پر، اوراق پر، جلدوں میں، دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن مجید ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے اس کی حفاظت کے لیے جو انوکھا اور منفرد بندوبست کیا ہے وہ اللہ کے بندوں کے دل ہیں، سینے ہیں۔ پہلی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ذکر فرمائی، آپ کی صفات کا تذکرہ کیا، پیشین گوئیاں کی، آپ پر ایمان لانے کے وعدے کیے، ساتھ اللہ نے اس امت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پہلی کتابوں میں امت محمد کی خوبیاں، ان کے فضائل، اسلام کے لیے، اللہ کے نازل کردہ کتاب کے لیے ان کے کردار کا بھی تذکرہ کیا،
اور اس تذکرے میں ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی امت والوں کو کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، میں اس کو کتاب دوں گا، اور اس کتاب کی حفاظت کے لیے میرے نبی کے امتی کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ فرمایا اناجیلہم صدورہم، اناجیلہم صدورہم، میرے نبی کی امت کے سینے، امت والوں کے سینے اس قرآن کو محفوظ کریں گے۔ ان دونوں باتوں کو ملاؤ تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اپنے بندے چنتے ہیں، اپنے بندوں کو منتخب کرتے ہیں، اور انہیں توفیق دیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو اللہ یہ دنیا سب کو دیتا ہے، دنیا کا مال، یہ زمینیں، جائیدادیں، دولتیں سب کو ملتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اللہ اس کو پسند کرتا ہو یا اللہ اس کو پسند نہ کرتا ہو، اللہ یہ دنیا سب کو دیتا ہے، لیکن یہ دین قرآن اللہ صرف ان کو دیتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ قرآن صرف ان کو ملتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بہترین ہیں وہ لوگ، اللہ کے چنے ہوئے ہیں وہ لوگ، اللہ کے پسندیدہ ہیں وہ لوگ جن کے سینے اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کیا کرتے تھے، لوگو اشراف الناس حملۃ القرآن، اشراف الناس دنیا میں سب سے زیادہ شرف والے، سب سے زیادہ وقار والے، سب سے زیادہ عزت والے حملۃ القرآن، قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں معیار ہے، دنیا والوں کے نزدیک نہیں، دنیا کے اپنے معیار ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت والے اور بہتر کون ہیں؟ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ فرمایا اشراف الناس، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ باوقار حملۃ القرآن، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کو سینے میں اٹھانے والے ہیں، اور راتوں کو قیام میں قرآن پڑھنے والے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے نا، انشاءاللہ یہ قرآن والے قیام کروائیں گے، تراویح کی نماز پڑھائیں گے، دنیا ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان سے قرآن سنے گی۔ یہ وہ شرف ہے جو منہ بولتی دلیل ہے۔ اس دنیا میں عزت وقار اور شرف والے اللہ نے یہ حافظ قرآن بنائے ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسن درجے کی یہ روایت ہے، فرمایا حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، قرآن کے حافظ، حملۃ القرآن، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، اپنے سینوں میں اٹھانے والے، عرفاء اہل الجنہ، جب یہ جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کے سردار اور جنتیوں کے چودھری ہوں گے۔ دنیا کے چودھری تمہارے ایم پی ایم این اے ہیں، دنیا کے چودھری تمہارے ذمہ دار ہیں، چودھری ہیں لیکن
لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت، ان کا وقار، کیا سب کو یہ مقام ہے کہ لوگ ان کا دلوں سے احترام کرتے ہوں؟ لیکن جنت کے چودھری یہ حافظ قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، اور ان کا وقار اگر حافظ صحیح ہو، ان کا وقار اللہ نے دنیا میں بھی رکھا ہے اور ان کا وقار اللہ جنت میں بھی بنائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن مجید کے حافظ کو اللہ بلائیں گے جب جنت کے مرتبے، جنت کے بلند مقام اللہ دے رہے ہوں گے نا جنتیوں کو۔ عالم تیرا یہ مقام ہے، مجاہد تیرا یہ مقام ہے، ماں باپ سے اچھے سلوک کرنے والے تیرا یہ مقام ہے، مسجدوں کی حفاظت کرنے والوں تمہارا یہ مقام ہے، مجاہد جہاد کرنے والا شہید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے 100 منزلہ محل تیار کیے ہیں، 100 منزلہ، اور ایک منزل سے دوسری منزل تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ اس طرح کی 100 منزلہ محل شہداء کو، مجاہدین کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ ان کے مقام اور ان کے مراتب کی حد بندی کر دی گئی، لیکن حافظ کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تو اقرا، قرآن پڑھنا شروع کر دے، برتقے، جنت کے مراتب پر، منازل پر، درجات پر چڑھنا شروع کر دے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اور جنت میں چڑھنے کے لیے یہ ہماری طرح کی سیڑھیاں نہیں ہوں گی جو بندہ چڑھتا ہوا تھک جاتا ہے۔ آج لوگوں نے اپنی بڑی بڑی بلڈنگوں میں نیچے سے اوپر جانے کے لیے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ لفٹ جانتے ہو نا، لفٹ کمرہ سا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ وہ اوپر اٹھاتا ہے۔ دنیا میں اوپر جانے کے لیے کیسی کیسی چیزیں ہیں، اور جنت کی چیزیں کیسی ہوں گی جن کے بارے میں ہمارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے جنت میں وہ کچھ بنایا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ دنیا کی سیڑھیاں دیکھی ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے جنت میں وہ ہے جو کسی آنکھ نے، اس لیے یہ سیڑھیاں نہیں ہوگی، یہ لفٹیں بھی نہیں ہوگی، یہ تو ہم نے دیکھی ہیں۔ اللہ نے وہ چیز تیار کی ہے کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حامل قرآن سے ایک طرف سے قرآن پڑھنا شروع کر دے اور چڑھنا شروع کر دے، اور تیز تیز نہیں پڑھنا، تراویوں میں بھی تیز تیز نہیں پڑھنا، حافظو تیز تیز نہیں پڑھنا، آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ ورتل، اللہ فرمائیں گے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح کہ تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ اب یہ آپ نے سنی نا تلاوت قاری سعید حافظہ اللہ سے، اللہ ان کی زندگی صحت میں برکت عطا فرمائے، کیسے ٹھہراؤ کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، وقار کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اللہ فرمائے گے اس طرح پڑھو جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، پڑھتے جاؤ قرآن اور وہاں بھولے گا بھی نہیں۔ یہ بھولنے کی کمزوریاں دنیا میں ہیں، جنت میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی، پڑھتا جائے گا۔ فرمایا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہاں تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ جنہوں نے اپنے سینے قرآن کی حفاظت کے لیے پیش کیے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مائیں
جنہوں نے اپنے جگر گوشے قرآن کی خدمت کے لیے پیش کیے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ والدین جنہوں نے اس دور میں جو مادیت کا دور ہے، لوگ پیسے کمانے کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے وسائل حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، رسم و رواجوں کو عزت بے عزتی کا مسئلہ سمجھا ہوا ہے، لاکھوں اڑاتے ہیں، کروڑوں برباد کر دیتے ہیں ناک رکھنے کے لیے قرآن سے دور، حدیث سے دور۔ ایسے دور میں جنہوں نے اپنے خوبصورت جوان بیٹوں کو، باصلاحیت نوجوانوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے پیش کیا ہے، اللہ ان کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں دولت مند، ان کو یہ توفیق نہیں کہ وہ دین کی خدمت کریں، وہ کتوں کو سیر کرواتے پھرتے ہیں صبح صبح۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ اونٹ پٹانگ لباس پہن کے بھاگتے گھومتے رہتے ہیں، خسروں والے لباس، گندے لباس، گندے کام، گندے کردار۔ ان ظالموں کو اللہ نے عزت دی، دنیا کے وسائل دیے، لیکن ان کو توفیق ہی نہیں اللہ کے دین کی خدمت کی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جامعہ اسلامیہ نشاط آباد فیصل آباد، الحمدللہ اس کے تحت یہ 20 ادارے چل رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کے داماد، دوہرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ لوگوں تم میں سب سے زیادہ بہترین تعلیم والے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، تعلیم کے میدان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ جو دین کا علم نہیں رکھتے نا، چاہے وہ جتنی مرضی ڈگریاں لے جائے، وہ پڑھے لکھے نہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں۔ علم وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، وہ قرآن ہے اور وہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے نا، یا قبر میں دفن، تو ہمارے اسلام نے ایک طریقہ دیا ہے کہ فوت ہونے والوں کو اس طرح باعزت طریقے سے دنیا سے الوداع کرو، جنازہ پڑھو اور دفن کرو۔ کوئی دفن نہ بھی ہو، ہندو جلا دیتے ہیں، کوئی دریاؤں میں ڈوب جاتے ہیں، کوئی دھماکوں میں اڑ جاتے ہیں، وہ سب اس دنیا کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ برزخ کے بعد پھر عالم حشر ہے۔ عالم برزخ میں جو جاتا ہے، چاہے قبر میں دفن ہو، چاہے کسی اور طریقے سے، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور اس سے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، بتا چودھری تجھے کس نے پیدا کیا تھا، کس نے جوانی دی تھی، کس نے زندگی دی تھی، کس نے زمین سے تیرے لیے اناج غلہ پیدا کیا تھا، پھل اور سبزیاں پیدا کی تھی، کس نے تیرے کام کاج کے لیے دن بنایا، تیرے آرام کے لیے رات پیدا کی، یہ جس سے تو فائدہ اٹھا کے آیا دنیا میں، یہ کس نے تیرے لیے بنائی تھی؟ من نبیک، دنیا میں تیرا رہنما، تیرا قائد، تیرا امام کون تھا؟ وما دینک، تیرے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، تیرا دین کیا تھا؟ یہ 3 سوال ہوں گے۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، اللہ اکبر، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یہ جانوروں جیسے کھاتے پیتے ہیں، خواہشیں پوری کرتے ہیں، کوئی علم نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں کہ اس کو وہ منکر نکیر فرشتے ایک ہتھوڑا لے کے اس کے سر پہ مارتے ہیں، اگر وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پہ مارا جائے لَصَارَ تُرَابًا، پہاڑ مٹی ہو جائے،
ہتھوڑا مارتے وہ چیختا چلاتا ہے، اور ساتھ فرشتے کہتے ہیں ما دریتا وما تلیتا. 60 سال زندگی گزار کے آ گیا، 70 سال زندگی گزار کے آ گیا، تو نے پڑھا ہی کچھ نہیں. ما دریتا، تو نے کوئی عقل نہیں سیکھی، وما تلیتا، کچھ پڑھا ہی نہیں. آج کافر بڑے پڑھے لکھے ہیں نا، بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ان کے پاس، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ یورپ. جس کو جواب نہیں آئے گا فرشتے ماریں گے اور کہیں گے ما دریتا وما تلیتا، نہ تیرے پاس عقل نہ سمجھ. بڑی عید کے موقع پر بکریاں خرید کے لاتے ہیں نا، بکرے چھترے منڈی سے لے کے آتے ہیں تو وہ چلتے نہیں، بڑی مشکل سے کھینچ کے اٹھا کے دھکے دے دے کر لاتے ہیں. اور جب وہ ہفتہ 10 دن آ کے چارہ کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو اس جانور کو سمجھ آ جاتی ہے یہ میرا مالک ہے. پھر جانور پیار کرتا ہے نا مالک سے، اس کے بچوں سے. ہفتہ جانور کسی کے ہاتھ سے چارہ کھا لے، اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ میرا مالک ہے. 70-80 سال زندگی گزاری، اللہ کی زمین پر رہا، اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق کھایا، تجھے عقل نہیں آئی میرا رب کون ہے؟ ما دریتا، تجھے عقل نہیں آئی، وما تلیتا، تو نے کچھ نہیں پڑھا. وہ پڑھے لکھے نہیں جو قرآن اور حدیث سے جاہل ہے. پڑھے لکھے کون ہیں؟ پر میں مومن بندے سے جب سوال ہوگا نا، ایمان والا، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا اللہ. تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا اسلام. تو فرشتے پوچھیں گے یہ کہاں سے پڑھا تو نے؟ یہ سوال کہاں سے سمجھے؟ تو آگے سے جواب دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا بالبینات والہدی. محمد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت لے کے آئے، علم لے کے آئے. ہم نے آپ کی علم کو قبول کیا، آپ کی دی ہوئی شریعت کو، دین کو قبول کیا. ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے نبی کی لائی ہوئی حدیث کو پڑھا، اس لیے ہمیں سمجھ ہے رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے. فرشتے اس کو کہیں گے تو پڑھا لکھا ہے. جن کو قرآن نہیں آتا وہ کوئی پڑھے لکھے نہیں. دھوکے میں نہ رہے. میرے پاس ماسٹر ڈگری ہے، میں نے ایم اے کیا ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے. یہ دنیا کمانے کے ہنر ہیں، فن ہیں، اس میں حساب کتاب سکھایا پڑھایا جاتا ہے. یہ علم نہیں. علم وہ ہے جو انسان کو رب کی پہچان کروائے، پیدا کرنے والے کا تعارف کروائے، انسان کو انسانیت اور بندگی سکھلائے. اور یہ علم قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. اس لیے فرمائے خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں تعلم القرآن، جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، وعلمہ، اور قرآن آگے پھیلاتے ہیں. اس لیے ہمارے حافظ، ہمارے طلباء، ہمارے علماء کبھی احساس کہتری میں مبتلا نہ ہو، کبھی اپنے آپ کو حقیر اور چھوٹا نہ سمجھے، اللہ کے احسان پر خوشی کا اظہار کریں. تم دنیا کے بہترین لوگ ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، بہترین علم والے ہو. یہ دنیا جہالت کی ماری اگر تمہاری قدر نہیں کرتی تو کیا ہوا؟ عرش والا رب تمہاری عزت اور قدر کو پہچانتا ہے. تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. حدیث میں ہے کہ اللہ نے ابھی آسمان زمین پیدا نہیں کیے تھے. آسمان و زمینوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے قرآن مجید پڑھا. یہ اللہ کی کلام ہے نا. اللہ نے قرآن پڑھا، فرشتوں نے اللہ کی زبان سے یہ قرآن سنا. کہنے لگے اللہ یہ ہمیں دے دے، اے اللہ یہ ہمیں دے دے. اللہ نے فرمایا تم کیا کرو گے؟
فرشتوں نے کہا یا اللہ اس میں لذت بہت ہے، اس میں مزہ بہت ہے، اس کے اندر گہرائی اور علم بہت ہے، اللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس سے لذت حاصل کریں گے، سکون حاصل کریں گے، ہماری تو روح خوش ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ میں نے تمہارے لیے نہیں رکھا، یہ میرے آخری نبی کی آخری امت آئے گی مسلمان، میں نے ان کے لیے یہ قرآن بنایا ہے۔ بھائیو خوش ہو جاؤ، قرآن والوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے قرآن تمہارے لیے بنا دیا تھا۔ آپ اللہ کے بہترین بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، آؤ اللہ کی پسند پر قرآن کو پڑھیں، قرآن کو یاد کریں، اولادوں کے سینے قرآن کے لیے حفاظت گاہ بنائیں۔ کیسے بے نصیب وہ لوگ ہیں جو قرآن چھوڑ کر قرآن چھوڑ کر گندی بے حیا عورتوں اور مردوں کے گانے سنتے ہیں، گانے بجانے کے آلات سنتے ہیں، موسیقی کو، گندگی کو اپنی روح کی غذا کہتے ہیں۔ جس طرح بیمار بندہ ہوتا ہے نا، بیمار بخار چڑھ جائے تو اس کو گوشت اچھا نہیں لگتا، ماں اس کو گوشت بھون کے دیتی ہے، بیٹے کھاؤ جسم میں طاقت آ جائے گی، کہتا ہے نہیں نہیں کڑوا ہے۔ جسم کے بیمار کو گوشت، حالانکہ گوشت سارے کھانوں کا سردار ہے، وہ کہتا کڑوا ہے۔ اسی طرح جو ایمان کے بیمار ہیں ان کو قرآن اچھا نہیں لگتا۔ ان کی طبیعت قرآن کو پسند نہیں کرتی۔ ہم دلوں کے بیمار، ایمان کے بیمار ہیں، آؤ اپنی بیماریاں دور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیماری کا علاج بھی قرآن ہے، اور موت کو یاد کرنا ہے۔ قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، پڑھنا شروع کر دو، نہیں جی چاہتا پھر بھی پڑھو، اکتاہٹ ہے پھر بھی پڑھو، اپنے آپ پر زبردستی کر کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن کھول کے پڑھو۔ دوائی کھانے کو جی نہیں کرتا نا، ڈاکٹر کہتا ہے ٹیکہ لگاؤں گا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹیکے سے جان چھڑانے کے لیے بچہ روتا ہے، دوائی کھانا بڑا مشکل سمجھتے ہیں، لیکن بیماری کا علاج کروانے کے لیے ٹیکے لگواتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور پھر اللہ صحت دے دے تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے بھائیوں اپنے آپ پر زبردستی کرو، اس کو دوائی سمجھ کے، علاج سمجھ کے قرآن پڑھو، ہفتہ 10 دن پڑھو، اپنے آپ پر زبردستی کر کے انشاءاللہ دلوں کے زنگ اتر جائیں گے، بیماریاں دور ہو جائیں گی، جب شفا ملے گی انشاءاللہ پھر قرآن پڑھنے کو جی چاہے گا۔ یہ رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور یاد رکھو جو لوگ اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کے قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، وَمَن يَعِشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے اس قرآن سے منہ موڑتے ہیں ان کو دلچسپی نہیں قرآن پڑھنے سے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت ہی نہیں، بے عزتی کرتا ہے۔ ان مولویوں کی کیا حیثیت ہے، ان حافظ و قاریوں کی کیا حیثیت ہے، ان کو کون پوچھتا ہے؟ گندی سوچ ان کو برا سمجھتا ہے جو اللہ کے ہاں معزز ہیں، باوقار ہیں، اشراف الناس ہیں، خیر الناس ہیں، اعراض کرتا ہے۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں نقیض لہو شیطانا، ہم شیطانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ شیطانوں کے مسلط ہونے کا اثر ہے وہ کنجریوں کی بول سنتا رہتا ہے۔ اپنے خاندان میں کسی کے اوپر محض الزام لگ جائے نا، بدنامی لگ جائے تو ان کا نام نہیں لیتا، ان سے تعلق ظاہر کرنے میں بے عزتی محسوس کرتا ہے، ہماری ناک کٹوا دی، بدنام کر دیا۔ اور یہ کنجریاں زمانے کی بےغیرت عورتیں ان کے کلام سنتا پھرتا ہے، کانوں میں لگائی ہوئی ٹوٹیاں، رات کو دن کو دکان میں، گاڑی میں، گھر میں
گانے سننا، کنجر خانے سننا، دنیا کے بدترین بد کردار لوگوں کی آوازیں سننا، یہ شیطان کے مسلط ہونے کی دلیل ہے۔ اگر تیرے اوپر شیطان مسلط نہ ہو تو نفرت کرے میں گندے لوگوں کی باتیں سنوں، اور یہ حافظوں پر شیطان مسلط نہیں، یہ ماشاءاللہ دن رات قرآن پڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو شیطانوں سے بچاؤ، گھروں کو اس گندگی موسیقی سے، گانے بجانے سے صاف کرو، قرآن کی تلاوتوں کے اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورۃ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، جادوگر بھی اس گھر کے اندر اپنی شر اور شرارت نہیں چلا سکتے۔ کبھی وہ وقت تھا بوڑھے بھی قرآن پڑھتے تھے، دادی مامی نانی بھی قرآن پڑھتی تھی۔ فجر کے بعد چھتوں کے اوپر گرمیوں میں مسجدوں کے اندر لوگ قرآن پڑھتے تھے، سبق پڑھو، بڑے بھی قرآن پڑھتے، چھوٹے بھی قرآن پڑھتے۔ اور آج کیا ہے، اٹھتے ہی نہیں نماز کے لیے، قرآن کی آواز آتی ہی نہیں کہیں سے۔ اور ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا، خواب کی لمبی حدیث ہے صحیح بخاری میں، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے، اس کے سر کے پاس ایک بندہ بڑا سا پتھر لے کے کھڑا ہے، وہ پتھر اٹھا کے زور سے اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، پتھر لڑک کر دور گیا۔ وہ بندہ پتھر پکڑنے جاتا ہے، پیچھے سے اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ آتا ہے، پتھر اٹھا کے پھر اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، پتھر پھر دور چلا جاتا ہے، وہ آدمی پتھر لینے جاتا ہے، سر پیچھے سے پھر درست ہو جاتا ہے۔ اس طرح بار بار پتھر مار مار کے اس کے دماغ کو توڑا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پوچھا یہ بے نصیب کون ہے، اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو مجھے بعد میں حضرت جبریل نے بتایا، فرشتے تھے جو یہ سارے مناظر دکھا رہے تھے، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہم السلام، انہوں نے بتایا یہ وہ نوجوان ہے جس کو اللہ نے دماغ دیا، بہترین دماغ، عقل، سمجھ، لیکن اس نے اپنے دماغ سے دنیا کو تو پڑھا، دنیا کے معاملات کو تو سمجھا، اپنے اس دماغ سے اللہ کی آیات کو، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا۔ آج ہمارے بچے بہترین دماغوں والے ہیں، کسی کے بھی گھر میں چلے جاؤ نا تو بڑی ٹرافیاں، یہ بچوں نے انعام لیے ہیں جی اسکولوں میں، بہترین دماغ رکھنے والے بیٹے بیٹیاں۔ ہم نے ان کے دماغوں میں دنیا داری تو بڑی ڈالی، سکول کالج کا یہ سارا فن تو بڑا ڈالا، سوچو ہم نے ان بہترین دماغوں میں قرآن بھی ڈالا ہے؟ نبی کے اس حدیث سے نصیحت حاصل کرو، وہ دماغ جو قرآن سے خالی ہیں پتھر مار مار کے کچلا جائے گا، توڑا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک ان عقلوں کی، ان دماغوں کی کوئی عزت نہیں جو عقلیں اور دماغ قرآن کے علم سے خالی ہیں۔ بھائیو آؤ توبہ کریں، ان مساجد کی طرف، ان مدارس کی طرف رجوع کریں، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، آیات کو یاد کریں، سورتوں کو یاد کریں، اللہ کے احکامات کو یاد کریں، اور خالی یاد کرنا ہی نہیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھ کے، اس کے حلال حرام کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں، خاندانوں کی رہنمائی کریں، علاقوں کی رہنمائی کریں، قائد بنیں۔ اور آج جب جہاد کے میدان میں اللہ نے کافر قوتوں کو توڑ کر برباد کر کے رکھ دیا ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے ہم مسلمان قرآن پڑھ کے، قرآن کا علم حاصل کر کے اس کفر کی گندی عادات کو، حجامتوں کو، لباسوں کو، رسم و رواجوں کو، طور طریقوں کو دنیا سے ختم کر کے قرآن کا علم، نبی کی سنت، اسلام کے طریقے دنیا پر عام کریں اور جہاد کے ثمرات کو دنیا کے اوپر غالب کریں۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی خدمت کے لیے کردار پیش کریں۔ آج کافر لوگ جہاد کے ثمرات ضائع کرنا چاہتے ہیں، ان کو خوف ہے کہ میدانوں میں تو انہوں نے ہمیں مار دیا ہے،
اب کہیں مسلمان اسلام کو لے کر کھڑے نہ ہو جائیں، یہ ہماری غلامی سے باہر نہ نکل جائیں، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر، ہمارے ثقافت خطرے میں ہے، وہ ڈرتے ہیں اور چاہتے ہیں کسی طرح یہ غلامیاں مسلط رہیں، یہ ہمارے نوکر بن کے رہیں۔ یہ شور شرابہ جو آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، منڈی لگی ہوئی ہے، بکاؤ مال بک رہا ہے، اس کے پیچھے صرف یہ سازش ہے کہیں پاکستان امت مسلمہ کا قائد نہ بن جائے، اسلام دنیا پر کھڑا نہ ہو جائے، ہماری غلامی کے کلچ ٹوٹ نہ جائیں، یہ بکاؤ مال بک رہا ہے۔ بھائیو، ان حالات میں ہم نے اپنے رب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ان مجاہدین نے قربانیاں دے کر جن کی گردنیں توڑی ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، معاشروں کے اندر ان ظالموں کے گندے رسم و رواجوں کو، طور طریقوں کو، حجاب تو لباسوں کو ختم کر کے انشاءاللہ اسلام کے طریقوں کو عزت دینا ہے۔ آج وقت ہے ہمارے چودھری بھی سوچیں، میرے ڈیرے سے اسلام کو عزت ملتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے نوجوان سوچیں، میری جوانی اور صلاحیتوں سے سنت حدیث کو عزت ملتی ہے کہ نہیں؟ پروفیسر، ٹیچر، کاروبار کرنے والے تاجر سوچیں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور بدلے میں اللہ کے دین کو کیا دے رہا ہوں۔ عورتیں احساس کریں اپنے اندر، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو اسلام دے، سنت حدیث دے۔ عیسائیوں یہودیوں کا گندا کلچر، ماما پاپا ٹاٹا بائے بائے گندگی نکالیں اپنے گھروں سے، ان کو صورتیں یاد کرواؤ، بچوں کو صبح و شام کی دعائیں یاد کرواؤ، ان کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ اور آخری حدیث ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ میدان محشر میں ایک تقریب کا اہتمام کریں گے۔ اس تقریب میں ماں باپ کو بلایا جائے گا، والدین کو، اور اللہ نے تاج رکھے ہوں گے۔ یہاں ٹرافیاں پڑی ہوئی تھی نا، اللہ نے تاج رکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ تاج کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ یہ آسمان کا سورج چمکتا ہے، دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر یہ سورج کسی گھر کے اندر آ کے چمکے تو آپ تصور کریں اس گھر میں کتنی چمک ہوگی۔ میں جو تاج اللہ نے رکھے قیامت کے لیے، والدین کے سروں پہ پہنانے کے لیے، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اگر یہ سورج کسی گھر کے اندر آ کے چمکے۔ ساری دنیا کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے یہ کون خوش نصیب ہیں۔ اللہ کی طرف سے ماں باپ کو بلایا جائے گا، بوڑھا باپ بھی آ رہا ہے، بوڑھی ماں بھی آ رہی ہے، اللہ ان کے سروں پہ تاج پہنا رہے ہیں، تاج۔ پیرنٹس ڈے، آج سکولوں میں یہ تقریبیں ہوتی ہیں، یہ میدان محشر کی وہ تقریب ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، تاکہ ہم بھی اس تقریب کے حقدار بن سکیں۔ دنیا دیکھے گی یہ خوش نصیب کون ہے۔ آج کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، ان کے سروں پہ تاج پہنائے جا رہے ہیں، تو ان کو بتایا جائے گا یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا، جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا اور پھر قرآن پر عمل کیا۔ یہ صرف حافظوں کے بارے میں نہیں، علماء بھی اس میں داخل ہیں۔ قرآن کا علم حاصل کیا، تعلم القرآن وعمل بما فیہ، قرآن کا علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ اور دنیا کے چودھریوں، قیامت والے دن یہ غریب عزتیں حاصل کریں اور تم منہ دیکھتے رہو، کوئی عزت ہے؟ آج دنیا میں تمہیں اللہ نے عزتیں دی ہیں، تو قیامت کے بھی چودھری بنو، جنت کے بھی چودھری بنو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مدارس میں آؤ، مساجد میں آؤ، بچوں کو قرآن یاد کرواؤ، قرآن کی تفسیر پڑھاؤ، نبی کی حدیث پڑھاؤ، اسلام کا علم دو، ان سینوں کو منور کرو، اور پھر دنیا میں اپنے اچھے کردار، کتاب و سنت والے کردار کے ساتھ اسلام کو عزت دو اور کفر کے گند کو دنیا سے ختم کرو۔ تو یہ مرکز الصفہ لاٹھیاں والا
کچھ دیر پہلے مجھے یہاں بلایا گیا تھا مسجد کی تعمیر نو کے سنگ بنیاد کے لیے۔ آج ماشاءاللہ یہ بڑا مرکز کھڑا ہے اور اس میں یہ باغ لگا ہوا ہے، چمن کھلا ہوا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی وہ جگہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو اس طرح نظر آتی ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان کے تارے نظر آتے ہیں۔ ہمیں کیسے نظر آتے ہیں تارے؟ چمکتے دمکتے ٹمٹماتے، اداس پریشان حال بندہ رات کو آسمان کی اس چمک دمک کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ شاعر چاند کی چاندنی کو استعمال کرتے اپنے شعروں میں جس طرح دنیا والوں کو تارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، اسی طرح آسمان والوں کو آسمانوں پر اللہ بھی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، آسمانوں پر فرشتے بھی ہیں، آسمانوں پر علیین مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں بھی ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد ایمان پر اس دنیا سے گئے، اللہ جو بھی دنیا سے گئے ان کو مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آسمان پر ان کی روحیں بھی ہیں۔ میں آسمان والوں کو دنیا کی وہ جگہ اسی طرح چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اپنی مسجدوں کو چمکاؤ، اپنے گھروں کو چمکاؤ۔ تمہارے آباء و اجداد دیکھیں، ہمارے پوتے پوتیاں ان کے ماشاءاللہ گھر چمک رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس مرکز کو آباد رکھے، اس یہاں پڑھنے والوں کو اللہ اپنے دین کا سپاہی بنائے، پڑھانے والے اساتذہ کی محنتیں قبول فرمائے، اس مرکز کی آبیاری کرنے والے جتنے بھی ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کا اتنا کچھ کھاتے ہیں، اتنی نعمتیں لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے دین کو دنیا پر غالب کرنے والے بنیں۔ اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے، جہاد اور مجاہدین کی مدد فرمائے، پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے، کشمیر فلسطین کے ہمارے مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی جوانیوں سے، صلاحیتوں سے، چودراہٹوں سے اسلام کو عزت دینے والے بنیں اور کفر کو ذلیل کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔